ماشاء اللہ، جزاک اللہ مولانا دل محمد صاحب سلفی حفظہ اللہ سے آپ بڑی ہی قیمتی باتیں اور نصیحت آموز باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ بڑی ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے بیچ ہمارے بڑے ہی عظیم 3 مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ یہ 3 ہمارے بہت ہی خاص مہمان جن کو شاید آپ کانپور میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور پہلی بار انشاءاللہ ان کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، اس وجہ سے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کی بات آئی تو میں ذیلی جمعیت اہل حدیث کانپور اور اسی طریقے سے دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کانپور، ان دونوں کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ ان دونوں کا تعلق جامعہ سلفیہ بنارس کے ساتھ بہت مضبوط ہے۔ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کانپور، ہمارے یہاں کے محلے کے لوگ اس کے گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ یہ ایک بے ترتیب سے بنی ہوئی ایک مسجد تھی، بڑی مسجد کئی حصوں میں بنی ہوئی تھی، اور اسی مسجد کے ایک گوشے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکتب کی شکل میں دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کو یہاں کے احباب نے قائم کیا اور اس کو جاری رکھا، چلایا۔ اور اس سلسلے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہ اس شخص کا نام لوں جن کی بے پناہ قربانیاں اس ادارے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، جناب محمد عزیر انصاری نیتا جی۔ اس محلے کے لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے بے پناہ آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں، جب وہ چلنے کے قابل نہیں ہوا کرتے انسان، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور اس ادارے کو قائم رکھا، اور اس کے بعد پھر جامعہ سلفیہ بنارس میں اسی ٹوٹے پھوٹے ادارے کے مکتب کی شکل میں تعلیم لینے والے بچے، وہ وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے اور اس ادارے کے ساتھ جڑے۔ میں تو بہار سے ایک پردیسی کی شکل میں آیا اور میں بھی اس ادارے سے جڑ گیا، لیکن جامعہ سلفیہ بنارس وہاں کی تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ مجھے بھی ایک ہمت ملی، حوصلہ ملا، اور پھر میں نے بھی اس ادارے کے ساتھ دل و جان کے ساتھ جڑ کر کے کام کیا، اور الحمدللہ یہاں کے لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ خاص طور پر کانپور کے لوگ قابل تعریف ہیں، اور شجاعت گنج محلہ کے لوگ انتہائی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے بڑی ہمت کی۔ باہر سے کوئی مضبوط رابطہ نہیں تھا، کوئی مضبوط تعاون نہیں تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے الحمدللہ شہر کانپور میں، جہاں پہ جتنی بڑی چھوٹی ہی جگہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ میں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کر کے ایک مثال قائم کی، ورنہ اس جگہ کو خریدنے میں کروڑوں روپے لگ جاتے، صرف اس جگہ کو خریدنے میں، لیکن الحمدللہ اس چھوٹی سی جگہ میں تقریباً 2000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے، وہ 4 منزلہ عمارت قائم کر کے شہر کانپور کے لوگوں نے ایک مثال قائم کی۔ اور سب سے خاص بات اس ادارے کی یہ ہے کہ محلے کے لوگ طلبہ کو اپنے گھر سے کھانا دیتے ہیں، اور اس چیز کو وہ بڑے فخر کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور اس میں ان کے جو جذبات ہیں میں الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہمارے پاس بجٹ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کے بعد بھی چونکہ انتظامی ضرورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطبخ کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے بار بار، لیکن جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں بچوں کو، ان کے جذبات اتنے اونچے ہیں کہ ان لوگوں نے روکا کہ طلبہ کا کھانا ہمارے گھر سے جا رہا ہے، جاتے رہنا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے ہندوستان کے بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ مسجد کے امام کے کھانے کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ یہ بڑے جواں ہمت لوگ، ان لوگوں نے اس چیز کو مثال کے طور پہ قائم کر کے رکھی ہے، اور اسی بنیاد پر ابھی تک کھانا بچوں کا گھروں سے ہی آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اس ادارے کو بڑی ترقی دی۔ میری اپنی نظروں کے سامنے یہ ادارہ پلا بڑھا اور جوان ہوا،
اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اس ادارے کو اللہ قیامت تک باقی رکھے۔ اس ادارے کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جامعہ سلفیہ بنارس، جہاں کی ایک ایک چیز سے ہمیں بے پناہ محبت ہے، جس کی عظمت اور جس کی رفعت کی گواہی پوری دنیا دیتی ہے، جامعہ سلفیہ بنارس سے کانپور کا ایک چھوٹا سا ادارہ جڑ کر کے اس سے ملحق ہو کر کے نام روشن کرے گا۔ یہاں سے طلباء نکل کر کے دنیا میں پھیلیں گے اور کانپور کا بھی نام روشن کریں گے۔ لیکن الحمدللہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، ایک یہاں کے سابق استاذ مولانا سراج عالم صاحب، وہ اس وقت صرف شعبہ حفظ اور شعبہ عربی میں صرف ایک کلاس متوسطہ اولیٰ چند بچے پڑھا کرتے تھے، بچے مدرسے میں نہیں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی داخلہ شروع ہوا، 2-4 دن کے بعد یا مہینہ بھر کے بعد وہ اعلان لکھا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں سارے شعبوں میں داخلے بند ہو گئے ہیں۔ مطلب شعبے تو بہت سارے تھے ہی نہیں اور بچے بھی نہیں تھے، لیکن اس انداز میں وہ لکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو شاید یہ انداز بڑا پسند آیا اور الحمدللہ اس ادارے میں کئی شعبے قائم ہو گئے، اور آج شعبہ حفظ کے علاوہ شعبہ عربی میں ثانویہ ثانیہ تک کی تعلیم کا معقول انتظام ہے، اور ہر سال جامعہ سلفیہ بنارس میں طلباء اس ادارے سے کامیاب ہو کر کے وہاں امتحان میں کامیاب ہو کر کے داخلہ پاتے ہیں اور اپنی تعلیم کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور اسی جامعہ سلفیہ بنارس کی ٹیم نے آ کر کے اس ادارے میں خدمت کی، سلفی اخوان نے خاص طور پر، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہماری جمعیت کے سابق ذمہ داران نے کوئی خدمت نہیں کی دین کی یا ہماری جماعت کی، لیکن ان کی خدمت کا دائرہ محدود تھا اور ان کی خدمت بے ترتیب تھی۔ الحمدللہ جامعہ سلفیہ بنارس کی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ کانپور کے لوگوں کو لگا کہ جامعہ سلفیہ کے فارغین اس لائق ہیں کہ جمعیت کی ذمہ داری وہ سنبھالیں اور سنبھال کر کے ایک خوبصورت انداز میں جماعت اور جمعیت کو آگے لے کر کے جائیں۔ اور الحمدللہ ذیلی جمعیت کانپور کی تقریباً ساری ذمہ داریاں، اہم ذمہ داریاں علماء کرام کے اوپر ڈالی گئیں، اور اس میں جمعیت کے میدان میں بھی سلفی اخوان پیش ہیں اور قدم آگے بڑھا کر کے وہ چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف میں پیش کرنا چاہ رہا تھا جامعہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ اور ذیلی جمعیت اہل حدیث کانپور کا، جن کا بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس سے۔